پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجے کی ہے۔ صلی اللہ رسول اما بعد، حدیث مبارکہ میں آپ نے ایک عالم کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دو بڑے اسباب پیدا کیے۔ ایک کا سبب یہ عالم ہے، اس عالم کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو تبلیغ کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، وہ بھی ایمان کا مکلف ہے کہ ایمان لائے۔ اس لیے کہ یہ عالم بنایا ایسا ہے کہ اگر اس پر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، آج خود نہیں بنا، یہ عقل انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن کوئی جنگل میں رہتا ہے، کوئی صحرا میں رہتا ہے، کوئی جزیرے میں رہتا ہے، سمندر میں رہتا ہے، جہاں بھی کوئی ہے، اور اس کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، تو اس بات کا مکلف ہے کہ وہ توحید پر ہو کہ کوئی بنانے والا ہے، بس اس کے حقوق ادا نہیں کیے، نام نہیں جانتا، کچھ نہیں، دل میں اتنی بات ہو کہ بھئی یہ کوئی معمولی ذات کا کام نہیں، یہ کوئی بہت بڑی ذات ہے جس نے یہ بنایا ہے، یہ چلا رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ ان کا ایمان معتبر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آخر میں جہنم میں سے جن کو نکالیں گے وہی لوگ ہوں گے، اور اپنے دست مبارک سے نکالیں گے، 3 دفعہ ہاتھ ڈالیں گے اور کروڑوں انسان اس کے اوپر، یہ وہی لوگ ہیں۔ پھر توحید کا مطالبہ ہے کہ یہ پہچانو اس کائنات کو دیکھ کر۔ اور ہدایت کا دوسرا سبب جو ہے وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات ہے۔ یہ دنیا میں وہ آ کر بات بتاتا ہے، معجزات دکھاتا ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے، یہ تفصیل ہے، یہاں پوری تفصیل کراتا ہے، اس کے حقوق بتاتا ہے، مولا کا نام بتاتا ہے، اس کی کتاب سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، اس کی وحی الہی کو اپنی زبان مبارک سے سناتا ہے۔ یہ دوسرا بہت بڑا سبب ہے۔ اگر یہ 2 اسباب نہ ہو تو خدا تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسرا سبب تو ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ نبی کے ذریعے کھول کھول کر ہر بات بتا دیتے ہیں، ایسے جانا ہے، ایسے یہ راستہ یوں جاتا ہے، یوں جاتا ہے، یوں جاتا ہے، پوری تفصیلات، بلکہ انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے پیغمبر۔ پیغمبر کا جو نائب ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے، عالم دین۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جب ایک پیغمبر دنیا میں آتے اور وہ دعوت دیتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے اور ان کی دعوت کمزور پڑ جاتی تو دوسرے نبی آ جاتے، دوسرے آ جاتے نبی، وہ دعوت دیتے، اپنی زندگی میں چلے جاتے، پھر تیسرے نبی آ جاتے۔ 1,24,000 پیغمبر آدم السلام سے لے کر عیسی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، 1,24,000۔ اور ہر نبی کا اس زمانہ دیکھا جائے تو 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال کے حساب سے آپ دیکھیں اتنے پیغمبروں میں کتنا زمانہ گزارا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام دنیا میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
العلماء ہم ورثۃ الانبیاء. اب یہ جو علماء یہ میرے وارث ہیں. اب یہ ہدایت کا سب سے بڑا سبب ہے دنیا میں عالم دین. اس کے ذریعے ہمیں تفصیلات سامنے آتے ہیں. آج جتنے بھی میں یہاں بیٹھے ہیں, یہاں کیا بیٹھے, جنگل میں چلے جائیں. ہمارے والد صاحب نے 1965 میں جب صدر ایوب کا ماشاءاللہ تھا تو ایک کرنل صاحب یہاں آئے تھے اور اس نے علماء اکرام کو بہت برا بلا کہا. ہمارے والد صاحب بھی اس مجلس میں گئے. والد صاحب کھڑے ہو گئے. والد صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی نازل کیا اور اس کے ساتھ لوہے کو نازل کیا. سورہ حدید لوہے کا نزول ہے. قرآن نظریات بتاتا ہے, لوہا اس کو نافذ کراتا ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے مارو, حدیث میں آتا ہے مارو. بعض ائمہ کے ہاں تو بے نمازی کو قتل کر دو, حکم ہے. امام بن حنبل کے ہاں تو قتل کر دو اس کو, یہ مرتد ہو گیا ان کے ہاں جو نماز نہیں پڑھتا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مارو اور جیل میں ڈال دو جب تک نمازی نہ بن جائے. یہ ڈنڈا ہے, یہ لوہا ہے. اور نماز فرض ہے یہ بتانا علماء کا کام ہے. تو والد صاحب نے اس سے کہا جنگل میں جاؤ, کسی چرواہے کو لے آؤ اور اس کو پوچھو نماز فرض ہے, کہے گا فرض ہے. تجھے روزہ فرض ہے, کہ روزہ فرض ہے. اسے پوچھو زنا حرام ہے, کہ زنا حرام ہے. انہوں نے کہا یہ صدر ایوب نے بتایا ہے. آپ کا صدر ایوب نے بتایا یا ہم نے بتایا, یا علماء نے بتایا. علماء نے دعوت اتنا عام کیا کہ ہر آدمی کو حلال حرام کا پتہ ہے. ایسا نہیں ہے بے خبر ہے, اس کو پتہ, تفصیلات نہ ہو, موٹی موٹی باتیں سب کو پتہ ہے. یہ مجمع بیٹھا ہے, آپ کو حلال حرام کے بارے میں ہر آدمی کو اچھی خاصی معلومات ہے. تو کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی, کالجوں میں پڑھائی جاتی. اسکول میں نے بھی پڑھا ہے, میں نے کالج بھی پڑھا, میں نے یونیورسٹی بھی دیکھی, میں سارے مرحلے دیکھے. سوائے جہالت کے اندھیروں کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ABCD انگریزی جان لینے کا نام علم ہے. وہ انگلینڈ میں گیا تو وہ بنگی بھی بول رہا تھا انگریزی. میں نے کہا یار اس نے کون سی ڈگری لی ہوئی یار, یہ MA پاس ہے, یہ انگریزی بول رہا ہے بنگی جو جھاڑو دے رہا ہے. کہتا نہیں جی تو زبان ہے, ان کو بھی آتی, جوڑے شمار کو بھی آتی. یہ کون سی کمال کی بات ہے, یہ کون سی کمال کی بات. پڑھے لکھے یہاں سارے پڑھے لکھے, سارے انگریزی بول رہے ہیں. جو ان پڑھ ہیں جو وہاں کے پکی باس ہیں, وہاں بھی پکی باس ہوتے ہیں, تو پڑھتے نہیں ہیں. بس وہ اپنی جھونپڑیاں کبھی یہاں لگاتے ہیں, ان کی جھونپڑیاں ماڈرن ہوتی ہیں یہاں پر پرانی, لیکن پکی بات ہر جگہ ہے, ہر جگہ موجود ہے. ان پڑھ تو کس نے بتایا ہے؟ علماء نے بتایا, علماء کی جماعت نے بتایا. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اس لیے رسول اللہ فرمایا کہ علم, عالم جو اس کی موت پورے عالم کی موت ہے, کیونکہ ایک عالم کو لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے جو اس سے ہدایت کے راستے کو سیکھتے ہیں. اگر کوئی براہ راست نہیں سیکھتا لیکن اثر ان تک پہنچتا ہے. یاد رکھو, آپ کے گھر میں ایک آدمی کسی عالم کو آتا جاتا ہے, پورے گھر پر اثر ہے. سب جانتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ چیز بری ہے, کیونکہ ہمارا ابا جو ہے نا وہ اس کو بہت برا کہتا ہے. وہ چاہے نماز نہیں پڑھتے چاہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ بہت برا ہے, یار ہمارا ابا بہت برا ہے. وہ فلاں مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے تو وہ ابا جو ہے نا بڑا سخت ہے. اس میں وہ ایک ابا کی سختی پورے گھر پہ اثر انداز ہے. وہ گھر میں ایسی بات برداشت نہیں کرتا جو ناجائز اور حرام ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ وہ علماء سے سیکھ رہا ہے. اس کا فیض ایسے گھر میں بھی ہے جس میں سب بے دین ہیں, لیکن اس کی ڈر کی وجہ سے بہت سے کام نہیں کرتے. اور ڈنڈا جو ہوتا ہے نا, ڈنڈا, بابے کا ڈنڈا. بعض دوست کہتے ہیں یار ہم تو نماز لے کر بابا جو صبح دادا جو ہے ڈنڈا لے کے جب صفائی پھیرتا تو سارے مسجد پہنچ جاتے. اس لیے فرمایا کہ جو عالم ہے قبیلے کی موت اس کی موت کے سامنے چھوٹی ہے. اس لیے میرے دوستو علماء سے دین سیکھو. یاد رکھو آج ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نیٹ کے اوپر بیٹھے وہاں سے دین سیکھ رہے ہیں. علامہ گوگل سے پوچھ رہے ہیں جی یہ مسئلہ جائز ہے نہ, وہ تمہیں کیا بتائے. آپ کے محلے میں علماء موجود ہیں, خوش قسمت ہو, ہر جگہ علماء موجود ہیں, مدرسے موجود ہیں, وہاں چلے جاؤ, تسلی کر لو, ان سے پوچھ لو. آپ ان سے کچھ جن کو تم جانتے نہیں ہو تو ان سے کیا پوچھتے ہو.
اس لیے پیغمبر سلام کے تعارف میں جو سب سے اہم بات قرآن نے کی ہے نا قریش مکہ کو کہ یہ تم میں پلے بڑے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے کہ تمہیں ان کا پتہ نہ ہو، پھر ان کو تم جھوٹا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ تم میں پلے بڑے ہیں، 40 سال تک تم صادق الامین کہتے یہ وہی ہیں، اب تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو قرآن نے کہا کہ تم میں رہیں یہ ایک مدت تک۔ معلوم کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے قریب علماء رہتے ہیں ہمیں سب زیادہ ان پر اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ہیں، رات دن ہم انہیں دیکھتے ہیں، ملنا جلنا ہے۔ ہم ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہے کون، پڑھے لکھے بھی ہیں، کسی مدرسے میں پڑھا بھی ہے یا نہیں، ہم ان پر اعتماد کر کے مسئلے پوچھتے، بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو